کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، اس نے بغاوت روکنے کا کہا تھا، شہید کرنے کا نہیں۔ اگر اس کا یہ بیان تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی وہ اس جرم سے بری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت حکومت یزید کی ہی تھی، اور مثال کے طور پر آج اگر وزیر اعلیٰ کو 100-200 بندہ جو ان کو مروا دے، اور جب وزیر اعظم کو عدالت میں بلایا جائے تو وہ کہے جی میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے، کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہید کرنے کے بعد جب وہ دمشق میں کوئی جامع مسجد میں وہ خطبہ دے رہا تھا، تو اس خطبے پہ اگر غور کیا جائے تو وہاں پچھتاوے کی بجائے کچھ اور طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ بڑا اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا کہ اس نے ہمیں فتح دی، تو اس سے بھی کہیں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ پچھتا رہا تھا۔ بڑے فخریہ قسم کا وہ خطبہ تھا کہ جیسے بہت بڑا جو ہے نا مارکا مارا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی ہو، حکومت یزید کی تھی، لہٰذا وہ جواب دہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، نیتاً ایسا نہیں کیا، اور بعد میں اس کو پچھتاوا ہوا، تو پھر جب اس کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس سے اگلے دن اس نے ابن زیاد کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ لیکن اگر